غرباء 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 غرباء۔ بادشاہ اگر ٹھیک ہو تو رعایا کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور بادشاہ بگڑ جائے تو عوام الناس کے بگڑنے کے بہت چانس ہوتے ہیں۔ انسان کا جسم اس کا بھی ایک بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو تو انسان کے جسم کے باقی اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر دل بیمار ہو جائے، اگر دل خراب ہو جائے تو جسم کی کوئی چیز بھی سلامت نہیں رہ سکتی، اس دل کے ساتھ سب خراب ہو جاتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اور دل کی اہمیت انسان کے جسم میں اور اس کی اصلاح کی اہمیت انسان کے جسم میں کیا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے فسدت، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور اگر وہ خراب ہو گیا سارے جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یاد رکھنا وہ دل ہے۔ یہ دل بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، اس دل میں اگر آخرت کا یقین ہو، اس دل میں اگر خیر کی خواہش ہو، تو یہ دل سارے جسم کے اعضاء کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اور اگر یہ بگڑ جائے، اس کے اندر فساد برپا ہو جائے، اس کے اندر دنیا کی جھوٹی خواہشات پیدا ہو جائیں، اور یہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی حدود کو توڑنے والا بن جائے، اس کی خرابی کے ساتھ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان اس دل کے اوپر بڑے شدید وار کرتا ہے، اس دل کے اوپر بڑے جال پھینکتا ہے، اس کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے اندر حسد کی بیماری اسی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور حسد نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ قربان جائیں، ایک جملہ کہہ کے پوری حقیقت سمجھا دیا کرتے تھے۔ آپ نے حسد کی مثال کیسے دی؟ حسد ایسے نیکیوں کو برباد کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ لکڑی کو آگ لگ جائے تو کچھ بچے گا؟ انسان کے دل کو جب حسد کی بیماری لگتی ہے تو اس کی نیکی ایسے برباد ہو جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کو کوئی نعمت مل رہی ہے اور یہ اپنے دل کے اندر کڑتا ہے، اس کی اس نعمت کے مل جانے پہ جلن محسوس کرتا ہے، اور تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو نہ ملے۔ حسد پہ کچھ لوگ ایسے مقام پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شیخ نے بڑی پیاری مثال دی، ایک واقعہ سنایا ایک حاسد کا، کہ ایک بادشاہ نے 2 انسانوں کے قتل کا فیصلہ کیا، اور ان کو قتل کرنے سے پہلے ایک سے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش ہے میں اپنی امی کو ملنا چاہتا ہوں، ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا جس کا دل بیمار تھا، حسد کی بیماری میں ملوث تھا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے یہ اپنی ماں کو نہ مل سکے۔ تجھے کیا ملے گا؟ اگر وہ اپنی ماں کو نہیں مل سکے گا، تجھے سونا ملا، چاندی ملی، پیسے ملے، دنیا ملی، مال ملا، دولت ملی، ملا کیا؟ وہ فتنہ، وہ حسد، وہ آگ، کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پہ تڑپ جانا، اس کے اس برے جذبات کی تسکین ہوگی کہ یہ جو نعمت لینا چاہ رہا ہے اس کو نہ ملے۔
تو بچ جائے گا۔ یہ ہے وہ حسد جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح لالچ، ریاکاری، یہ مختلف بیماری یہ ہے جس کو جو شیطان کے ذریعے اس دل کے اندر داخل ہوتی ہے، اور ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری دنیا کی محبت۔ ایک ہے انسان جائز طریقے سے، حلال طریقے سے دنیا کا گزر بسر کرنے کے لیے دنیا کمائے، اسلام نے منع نہیں کیا، اجازت دی ہے۔ ایک ہے دنیا کی محبت اتنی غالب ہو جائے کہ نہ اسے اللہ یاد رہے، نہ اسے آخرت یاد رہے، نہ اسے موت یاد رہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس بیماری کا شکار ہونے والا انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو مر گیا، مٹی میں چلا گیا، ایک وہ ہے جو مرا نہیں، زندہ ہے، اس کا دل مردہ ہے، اس کے دل میں نہ اللہ کا پیار ہے، نہ آخرت کا پیار ہے، نہ قیامت کی تیاری کی کوئی فکر ہے، بس 2 + 2 4، 4 + 4 8، 8 8 16 کی فکر میں مرے جا رہا ہے۔ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لذتوں سے ناآشنا کر دے، یہ دل کی موت ہے۔ اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ انسان مر جائے اور وہ انسان زندہ ہو، اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو، آخرت کو یاد کرنے والا ہو، تو اس کا مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس مرنے کے بعد ہی تو اللہ کی جنت ملنی ہے۔ لیکن انسان مرنے سے پہلے اس کا دل مر جائے، جس میں نہ آخرت کی فکر، نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ کا پیار صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ زیادہ بد نصیب ہے جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہو چکا ہے۔ پریکٹیکل لائف میں آئیے، ایک وہ بندہ ہے جس کو 1 ریال اس کا چوری ہو جائے تو بڑا ہی غم ہوتا ہے، رات کی روٹی چھوڑ دیتا ہے کہ جو روٹی کھانی تھی نا اتنے پیسے چوری ہو گئے، چلو روٹی چھوڑ دوں گا تاکہ حساب برابر ہو جائے گا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کی فجر کی نماز رہ جائے تو دن کے اندر 20 دفعہ وہ معافی مانگتا ہے، روتا ہے اللہ سے۔ یہ کون ہے؟ جس کو آخرت کے نقصان پہ غم ہوا، دکھ ہوا، تڑپا، رویا، ندامت کا اظہار کیا، اس کا دل زندہ ہے۔ لیکن ایک بندے کا سارا کچھ برباد ہو جائے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی دنیا کو تھوڑا سا نقصان ملے تو وہ تڑپ اٹھے، معنی یہ وہ زندہ ہونے کے باوجود اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور دنیا کی محبت یاد کیجئے شیطان کا بہت بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، جس کے دل میں اس نے دنیا کی محبت ڈال دی۔ کیسے پہچانیں گے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے؟ جب یہ دل حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دے، جب یہ دل، یہ فکر آپ کے ذہنوں سے کھرچ دے کہ ایک دن آپ نے اس مٹی کے نیچے ہونا ہے، جب اس دل سے یہ خیال نکل جائے ایک دن مولا و مالک کے دربار میں کھڑے ہونا، ایک دن رب کے سوال ہونے ہیں، جب یہ چیزیں آپ کے اور میرے دل میں نہ رہیں گی تو سمجھ لو ہمارا دل مردہ ہو گیا۔ اور اگر یہ دل آپ کو قدم قدم پہ سمجھائے جتنا مرضی جی لے بالآخر مرنا ہے، جتنا مرضی جو مرضی کر گزر، بالآخر ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحے، ایک ایک حرکت کا سوال ہونا ہے، جواب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا کی محبت بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا۔ اگر یہ اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، اگر یہ آخرت کی محبت پہ غالب آ جائے، اگر یہ شریعت کی محبت پہ غالب آ جائے، انسان ہر چیز کا خسارہ برداشت کر لے، دنیا کا خسارہ برداشت نہ ہو، تو سمجھ لیجئے دل مردہ ہو کے ویران ہو چکے ہیں۔ اس لیے مالک بیان فرماتا ہے انسانوں کے دلوں کو زندگی کا نسخہ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرنے سے ملتا ہے۔ مالک فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا، یاد کر لو دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا سمجھتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے گھروں کے باہر دیہاتوں میں ریت پڑا ہوتا ہے، بچے آتے ہیں ریت کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں، ریت پہ گھروندے بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، اور جب ان کی امی ابو نے آواز دیتے ہیں بیٹا گھر آ جاؤ شام ہونے لگی ہے، وہ جاتے ہوئے پاؤں مار کے سارا گرا کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی فائدہ ہوا؟
اگر اللہ کا ذکر نہیں، اگر آخرت کی فکر نہیں، اگر نبی کا پیار نہیں، اگر اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ، فکر، تمنا، آرزو دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اور ہم صرف صبح ڈیوٹی پہ جانا، شام کو آنا، سو جانا، صبح اٹھ کے پھر ڈیوٹی پہ جانا، مہینے کی پگار جیب میں ڈال لینا، بچوں کا کھانے کے فکر کر لینا، تو ہم نے زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کے برباد کر دیا۔ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کھیل تماشے کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمہارے درمیان دل لگی، بناؤ سنگار، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑائی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری فلاں ذات ہے، میری فلاں ذات ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی بیٹے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ بڑھ جانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر دنیا کی زندگی کو ہم نے آخرت کمانے کے لیے خرچ نہ کی۔